السلام علیکم، میں ہوں آپ کا معلم امیر تیمور۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامیات کی کلاس ہفتم میں۔ آج ہم باب پنجم حسن معاملات و معاشرت، جس کا عنوان ہے قومی وسائل کے استعمال کے آداب، یعنی قومی وسائل جو ہمارے پاس موجود ہیں اس کے کیا استعمال کے آداب ہیں، اور اگر ہم آداب کا خیال نہیں رکھیں گے تو کیا اس کے نقصانات ہیں۔ سبق کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتاب کھولیے۔ سبق نمبر 4، قومی املاک و وسائل کے استعمال کے آداب، حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قومی املاک و وسائل کی اہمیت کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں، قومی املاک و وسائل کے استعمال میں امانت داری کی اہمیت کو سمجھ سکیں، قومی املاک و وسائل کے استعمال کے احکام و آداب جان سکیں۔ اسوائے نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے قومی املاک و وسائل میں امانت داری کی مثالیں جان سکیں، قومی املاک و وسائل کی حفاظت کے فوائد اور ضیاع کے نقصانات کا جائزہ لے سکیں، قومی املاک و وسائل کا استعمال دیانت داری اور امانت داری سے کرنے والے بن سکیں، قومی املاک و وسائل کی حفاظت و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں، قومی املاک و وسائل کو نقصان پہنچانے کو ایک جرم سمجھ سکیں۔ ملکی املاک و وسائل کسی بھی قوم کی حقیقی دولت اور سرمایہ ہوتے ہیں۔ ایسے ممالک نے بہت زیادہ ترقی اور خوشحالی حاصل کی ہے جہاں انسانی اور قدرتی وسائل موجود ہوں، تاہم ترقی اور خوشحالی کا انحصار ان وسائل کے دانش مندانہ استعمال میں ہے۔ دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جہاں انسانی اور قدرتی وسائل موجود ہیں، لیکن منصوبہ بندی اور محنت و مشقت کے فقدان کی وجہ سے ان وسائل سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ یہ وسائل کسی بھی ملک کی حفاظت اور سلامتی کا ذریعہ ہیں۔ یہ وسائل ملک کے دفاع کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ وسائل کسی بھی ملک کی شہرت اور احترام کا سبب بنتے ہیں اور ملک کی مادی ضرورت کو پورا کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تجارت اور کاروبار کو پروان چڑھانے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ ان وسائل سے کسی ملک کو تیز رفتار ترقی اور خوشحالی میں مدد ملتی ہے اور لوگوں کو روزگار کے مواقع اور زندگی کی دیگر آسائشیں ملتی ہیں۔ یہ قومی اداروں کی تشکیل میں مدد دیتے ہیں۔ ان سے قومی اتحاد اور ذاتی کردار مضبوط ہوتا ہے۔ ان وسائل سے ایمانداری، دیانتداری، حق گوئی، رواداری اور برداشت کی اعلیٰ صفات کو فروغ ملتا ہے۔ قومی املاک اور اس کے ابتدائی ذرائع آمدن، قومی ملکیت، قومی خزانہ، سرکاری خزانہ اور سرکاری املاک ایسے الفاظ ہیں جو زبان زد خاص و عام ہیں۔ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلامی احکامات پر مشتمل نظم و ضبط کا عملی نمونہ پیش کیا تو اس وقت اجتماعی نظام کے قیام کے لیے وسائل و اسباب کی ضرورت پیش آئی۔ اس کے لیے مختلف وسائل زیر استعمال آتے رہے۔ اس سلسلے میں تجارت کو فروغ دیا گیا، مالداروں سے زکوٰۃ اور ٹیکس کی وصولی کو یقینی بنایا گیا۔ جنگی فتوحات بھی قومی وسائل میں اضافے کا اہم سبب تھیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں ہی اجتماعی املاک کی حفاظت کا شعبہ قائم ہو گیا تھا جسے بیت المال کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے واضح ہوتا ہے کہ بیت المال اور قومی اور سرکاری خزانہ کسی کی ملکیت نہیں، بلکہ یہ مملکت کی تمام رعایا کا حق ہے۔ کوئی شخص چاہے وہ وقت کا حکمران ہی کیوں نہ ہو، بیت المال یعنی سرکاری خزانے کو ذاتی استعمال میں لانے یا اس کا آزادانہ یا بے دریغ استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ گورنروں کو صرف اس لیے عہدوں سے ہٹایا گیا کیونکہ وہ بیت المال یعنی قومی خزانے کو ذاتی استعمال میں لائے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں سے ہمیں یہ سبق معلوم ہوتا ہے کہ قومی املاک و وسائل کا جو استعمال ہے اس کو ہم نے بہت دھیان سے کرنا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کرپشن یا بدعنوانی کی گنجائش نہیں موجود۔ بیت المال یعنی قومی خزانے کا اس جدید دور میں بھی یہی تصور ہے۔ جو بھی سرکاری املاک ہیں وہ دراصل عوام کے ٹیکس کے پیسوں ہی سے بنائی جاتی ہیں۔ سڑکوں سے لے کر میگا پروجیکٹس تک یہ سب دراصل عوام ہی کا ہے اور وہی اس کے اصل مالک ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو محفوظ سمجھیں۔ یہ حدیث مبارکہ محض سرکاری ہی نہیں بلکہ نجی املاک کے تحفظ کی بھی ہدایت کرتی ہے، یعنی مسلمان ہونے کی یہ شرط قرار دی گئی کہ وہ دوسروں کی جان و مال کے لیے خطرہ نہ ہو۔ اسی طرح اسلام قدرتی وسائل کے تحفظ پر بھی زور دیتا ہے۔ اسلام جنگوں میں بھی دشمن کے علاقے کے درخت کاٹنے اور فصلوں کو جلانے کی ممانعت کرتا ہے۔ قدرتی وسائل کی حفاظت کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ کے مطابق ایک مرتبہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ وضو کر رہے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد یہ کیا اسراف ہے؟ انہوں نے کہا، کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ فرمایا، ہاں، اگرچہ تم بہتے دریا پر اس کے کنارے بیٹھے ہو۔ ایک مہذب شہری ہونے کے ناطے ہم سب پر لازم ہے کہ اپنے ملک کی وسائل اور املاک کی حفاظت کریں اور انہیں ہر قسم کے نقصان اور ضائع ہونے سے بچائیں۔ سرکاری املاک کو کسی بھی طور پر نقصان پہنچانا اور انہیں ضائع کرنا ناقابل معافی جرم ہے۔ ایسا شخص جو ملکی املاک کو نقصان پہنچائے یا تلف کرے وہ کسی قسم کی رعایت کا مستحق نہیں ہے۔
डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस सबक को तफसील से पढ़ा। इस सबक में हमने पढ़ा कि कौमी वसाइल से क्या मुराद है और कौमी वसाइल के इस्तेमाल के आदाब क्या हैं। इस सबक को हमने बहुत तफसील से पढ़ा और इसमें हमने मिसालें पढ़ी कि इस्लामी तालीमात हमें कौमी वसाइल के इस्तेमाल के आदाब से मुतल्लिक क्या बतलाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप इस सबक को बआसानी समझ चुके होंगे और अपने मुल्क पाकिस्तान के जो कौमी वसाइल हैं उसके इस्तेमाल के आदाब भी आप जान चुके होंगे। मिलते हैं इस सबक की मश्क के साथ एक नई वीडियो में एक नए सबक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।